بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے اقتدار سے نفرت۔ حضرت سیدنا زائدہ بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں، حضرت سیدنا منصور بن معتمد علیہ رحمۃ اللہ العہد بہت متقی و پرہیزگار شخص تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال اس حال میں گزارے کہ مسلسل روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے، یعنی عبادت کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر راتوں کو روتے اور بڑے درد بھرے انداز میں اپنے پاک پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے۔ روتے روتے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہچکیاں بند جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی، اے میرے لال، کیا تو اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال کر ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے، اے میری پیاری ماں، میں اپنے نفس کے کارناموں سے خوب آگاہ ہوں۔ میں اپنی حالت خوب جانتا ہوں کہ نفس مجھے کس طرح گناہوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا زائدہ بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند نرم و نازک اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نورانی آنکھوں میں سرما لگایا، سر مبارک میں تیل ڈالا اور کسی کام سے باہر تشریف لے گئے۔ راستے میں کوفہ کے گورنر یوسف بن عمر نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پکڑ لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی بنا دیا جائے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عہدہ قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، میں کبھی بھی یہ ذمہ داری قبول نہ کروں گا۔ جب کوفہ کے گورنر یوسف بن عمر نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جرأت مندانہ جواب سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ حضرت سیدنا زائدہ بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خبر ملی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گورنر پکڑ کر لے گیا ہے تو میں فوراً اس کے دربار میں پہنچا۔ سپاہی بیڑیاں لے کر آیا ہی تھا کہ دو درباری گورنر کے پاس اپنے کسی مقدمے کا فیصلہ کروانے آئے، لیکن اس نے نہ تو ان کے مقدمے کی سماعت کی اور نہ ہی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت سیدنا منصور بن معتمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد قاضی کا عہدہ قبول کر لیں اور وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ پھر کسی کہنے والے نے یوسف بن عمر سے کہا، اگر تو حضرت سیدنا منصور بن معتمد علیہ رحمۃ اللہ الصمد کے جسم کا سارا گوشت بھی اتار ڈالے تب بھی یہ تیرے لیے قاضی کا عہدہ قبول نہ فرمائیں گے۔ یہ سن کر یوسف بن عمر نے حکم دیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آزاد کر دیا جائے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ عز و جل۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیا انوکھی شان تھی کہ انہیں سخت سے سخت سزا تو منظور تھی، لیکن
اقتدار و حکومت کی ہوس نہ تھی۔ وہ کبھی بھی دنیاوی عہدوں کی خواہش نہ کرتے، بلکہ ان کے نزدیک تو سب سے بڑا عہدہ یہ تھا کہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو جائے، اس کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہو جائے۔ دنیاوی شان و شوکت، رعب و دبدبا ان کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ تو عاجزی اور انکساری کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ ان کا سب سے اہم مقصد اللہ عز و جل کی دائمی رضا کا حصول تھا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں بھی دنیا کی محبت سے بچا کر اپنی محبت عطا فرما اور سچی عاجزی کی توفیق عطا فرما۔ ان بزرگوں کے صدقے ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔